اچھا اختلافی گفتگو میں ایک حصہ میرے ذہن میں آیا کہ موضوع جرابوں کے اوپر جو وضو کا یہ مسئلے کا سلسلہ ہے اس میں آسانی ہے، ہو سکتا ہے حدیث موجود ہے یا نہیں جی بالکل نیکڈ ہوگا پاؤں تو ہوگا آپ کا وضو؟ دیکھیں جرابوں کی حدیثیں تو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. جورابین عربی کا لفظ ہے جو یہ ہم نے عموماً پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک ہے خفین وہ چمڑوں کے موزوں کے لیے تھا وہ بھی. تو دونوں کی الگ سے احادیث موجود ہیں. مسلم شریف میں خفین کی حدیث ہے اور جورابین کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے. اور فقہ حنفی کے لوگ جو امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں صرف خفین چمڑوں کے موزوں پہ ہوگا، جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر بڑے بوٹ لیں سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے 1 نمبر چھوٹے بوٹ لیں. یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تکلیف میں ڈالنا تھا. حالانکہ ترمذی میں خود موجود ہے کہ امام حنیفہ کی وفات جس مرض میں ہوئی ہے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے جرابیں پہن کے اس پہ مسح کیا اور کہا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن میں یعنی رجوع کرتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ جورب کے اوپر بھی مسح درست ہے. اب رہ گیا صرف پاؤں کے اوپر مسح کرنا، تو وہ بھی اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اکرمہ تابعی کے بارے میں کہ وہ پاؤں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں تو باقاعدہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی، مثلا یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے، آپ جا کے وضو کریں پاؤں پہ مسح کر لیں کافی ہے. لیکن اگر آپ باہر پھر رہے ہیں تو پھر آپ اہل تشیع کو بھی دیکھیں وہ وضو شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. یعنی انہوں نے ان انٹینشنلی یہ چیز مان لی ہے کہ دھوئے بغیر گزارا نہیں ہے کیونکہ مٹی لگی ہوئی ہے، یہ ہماری نیچر ہے. اگر وہ بھی ڈائریکٹ مسح کریں گے تو وہ کیچڑ ہی بنے گا نا پاؤں پہ. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہوتا ان کے، لیکن وہ وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ پہلے پاؤں دھونا، تو سنی بعد میں دھو رہے ہیں، یہ بھی کسی درجے میں پہلے دھو رہے ہیں. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بات مضبوط ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت میں دھونے کا سلسلہ نہیں. ہاں جی، قرآن میں جو ہے نا جو اس وقت اسٹیبلش قرات موجود ہے نا جو سنی اور شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے، اس میں تو عربی لنگوسٹک کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں مسئلہ نہیں ہے، دھونے کا ذکر ہے. اچھا ہاں جی دھونے کا ذکر ہے کیونکہ ہاں جی اس کی جو ضمیر ہے نا وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ویسے وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا البتہ شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں ہی ایک اسٹیبلش قرات موجود ہے جس میں ارجولکم کے بھی الفاظ موجود ہے. ارجولکم ہو تو سنیوں کا مذہب مضبوط ہے جو کہ ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ارجولکم بھی ہے ایک اور قرات میں، ہم کہتے ہیں ہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجولکم کو ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ وہ اس میں بلٹ ان ہے کہ جب آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہوں، حالانکہ اس قرات میں جرابوں موزوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے میں اس کو کوئی اختلاف سمجھتا ہی نہیں ہوں. دونوں طرح سے جی دونوں طرح سے ہے، اور اہل سنت کے یہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایک اس میں ایک سختی آ گئی ہے، لیکن یہ بات سب کے ہاں کنفرم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ایڑیاں آپ کی ابر آلود ہیں، پھر آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اور پھر دھونے کے بعد آپ اس کو بھلے خشک کر کے بعد میں مسح کر لیں. تو پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لک وشکاری ہے، یعنی آپ چاہے سر اپنا تکیے والی سائڈ پہ رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ، آپ کی کمر درمیان میں ہی رہتی ہے. تو شیعہ پہلے دھو رہے ہیں، ہم بعد میں دھو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دھو رہے دونوں ہیں کیونکہ یہ ان نیچرل ہے کہ پاؤں، اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی الاسلام نے کہا ان ایڑیوں کو عذاب دیا جائے گا جو خشک رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ گرد آلود سفر میں تھے. تو اب آپ کے پاؤں کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے تو شیعہ کے ہاں بھی اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتیاں یعنی چپلیں پہن کے بھی مسجد میں داخل ہوا جاتا تھا. جی بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس مسجد کے لیے جس میں قالین نہ بچھاؤ اور کچے فرش ہو. جس طرح ہم جنازہ گاہ یا مختلف گراؤنڈز کے اندر جنازے پڑھتے ہیں تو ہم جوتیوں سمیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی لوگ جوتی اتار کے اس کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جوتی اتار دی. بھائی اینڈ رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ جوتی کے اوپر کھڑے. جوتی اگر پاک ہے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ جوتی کا مسلسل تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. صحیح، جوتی پاک ہی ہوتی ہے. صحیح. جنازہ کے ایک مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک طرف سلام ہوتا ہے اور واجب سلام ہوتا ہے آنا. اگر یہاں پہ اگر ہم نے ایک طرف پڑھ دیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، جنازہ آپ کا نکلنے کے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ ہاں جی صحیح حکم یہی ہے جی، ایک طرف سلام ہے. اور ہم نے تو اب تھوڑا اسے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ. اب تھوڑی اہل حدیث نے بھی ہمت دکھائی ہے. کتابی طور پہ تو وہ مانتے تھے کہ ایک طرف سلام ہے، وہ کہتے ہیں لیکن ہم جو کہ تعداد میں کم ہیں ہم ان کو اس طریقے سے
ریبٹل نہیں کر پائیں گے تو ہم ایک نیا کٹا نہیں کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ کر رہے ہیں۔ عرب جتنی سٹیٹس ہیں سب میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، ایسے تو ایک طرف یہ دو طرف والی روایت ہے، اچھا لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے، لیکن جنازے میں اور عام نماز میں یہ فرق ہے کہ جنازے کا سلام ایک طرف ہے۔